بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا لیکچر کنٹینیویشن ہے کہ یہ مارکیٹ اکانومی کیسے وجود میں آئی اور اس کے کیا کیا دنیا پہ اثرات ہوئے. یہ ایک بہت اہم تاریخ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں ساری کی ساری، دینی ہو چاہے بدھسٹ ہو چاہے کیتھولک ہو، سب میں پیسے کی طلب کو خراب بتلایا گیا ہے، کنجوسی کو بری بات بتلایا گیا ہے، غریبوں کی مدد کے جذبے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، پیسے کی ہوس کو برا سمجھا جاتا ہے. مگر مارکیٹ سوسائٹی میں ایسی کوئی بات نہیں. تو ویسٹ میں یہ کیسے ہوا کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی سے مارکیٹ سوسائٹی تک وہ پہنچ گئے اور اس کے کیا کیا اثرات ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے. تو اس کی ابتدائی کچھ باتیں ہم نے بتلائی تھیں لاسٹ لیکچر میں کہ ایک طرف یہ کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں جنگ ہوئی، پروٹیسٹنٹس میں بہت سارے فرقے بن گئے، آپس میں ان کی ایک دوسرے کی لڑائی ہوئی اور سب ایک دوسرے کو جہنمی کہتے تھے. تو عام انسان کے لیے یہ بات سمجھنی مشکل ہو گئی کہ کون سا دین صحیح ہے کون سا غلط ہے، اور اس نے کہا کہ یہ سبھی غلط ہوں گے، یعنی یہ بھی ایک امکان پیدا ہو گیا. تو انگلینڈ میں پروٹیسٹنٹس نے ایک بغاوت کی بادشاہ کے خلاف، بادشاہ کو ہٹا دیا، کنٹرول لے لیا ملک کا. کچھ عرصے تک چلا مگر بعض وجوہات کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکا، اور پھر کنگز نے جو ہے وہ کنگ سٹورٹ نے پھر سے اقتدار حاصل کر لیا. مگر اس کی قیمت اس کو یہ ادا کرنی پڑی کہ جو ایرسٹوکریٹس اور لینڈ لارڈ تھے ان کے ساتھ اس کو معاہدہ کرنا پڑا. ان کے پاس قوت بہت زیادہ ہو گئی، تو اب انہوں نے بے دریغ عوام پر بہت زبردست ظلم کیا. بہت سارے یعنی لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، بے روزگار کر دیا. جو ایک یعنی جو مسئلہ تھا، وہاں بہت سارے کامنز لینڈ تھے، بہت سارا علاقہ تھا جو دریا، جنگل، پہاڑ اور پیسچر، جس کا یعنی ایک رواج تھا کہ ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے. کیونکہ بہت عرصے سے یہ ایرسٹوکریٹس اور لینڈ لارڈ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا علاقہ یہ ہماری پرائیویٹ پراپرٹی سمجھا جائے گا، مگر اس کو لوگ مانتے نہیں تھے. وہاں جو کورٹس تھے وہ ان کے خلاف فیصلہ کرتے تھے. بادشاہ جو ہے وہ اس میں عوام کی حمایت کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ کو بھی خطرہ تھا ایرسٹوکریسی سے کہ وہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکے. تو یہ بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو گیا. تو جو ایرسٹوکریٹس ہیں انہوں نے سارے اس کامنز علاقے کو پرائیویٹائز کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو گزر بسر لیتے تھے لکڑی کاٹ کے، اور وہ سب یعنی غلام بن گئے ان ایفیکٹ اس کے اپنے لینڈ لارڈ کے. اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک طرح سے یعنی ایگریکلچرل ریولوشن ہو گیا. یعنی بہت سارے جب چیپ لیبر آ گئی تو لارج سکیل پر فارمنگ پاسبل ہوئی، اور یہ لینڈ لارڈ جو ہے بہت زیادہ کھانا اگا سکے. اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت ساری
سرپلس فوڈ پیدا ہو گیا. اب اس سے کیا جائے؟ ایک آدمی تو صرف اتنا ہی کھا سکتا ہے. نارملی ایک بیلنسڈ اکانومی تھی جس میں ایک ٹرم ہے جس کہتے ہیں سبسسٹنس اکانومی. سبسسٹنس اکانومی میں یعنی ہر آدمی کے گزر کے لیے پورا ہو جاتا ہے اور کوئی سرپلس پروڈیوس نہیں ہوتا ہے. اور یہی ایکچولی نیچرل طریقہ ہے رہنے کا کہ اپنی ضرورت کے لیے پروڈیوس کر لیا اور باقی اپنا بہت سارے کام ہیں زندگی کے. تو مارکیٹ اکانومی میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے اور پیدا کیا جاتا ہے اور پیدا کرایا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد پروڈکشن ہے، اور بناؤ اور بناؤ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اب کھانا تو بہت سارا ہو گیا مگر اب کھلائیں گے کس کو، کھائے گا کون اور خریدے گا کون. تو یہ جو سیلز لا آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ سرپلس جو ہے وہ یہ اسی زمانے کی پیداوار ہے. لوگوں نے سوچا کہ اب یہ سرپلس ہوگا تو اس سے کیا کیا جائے گا. اتفاق ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں بڑی بڑی فیکٹریز لگانے کی کوشش کر رہے تھے لوگ. تو وہاں یعنی شہر میں بہت سارے لوگ جمع تھے اور ان کے پاس کوئی فوڈ پروڈکشن کا طریقہ نہیں تھا. تو یہ ایک بہت ان کے لیے فارچونیٹ کوئنسیڈنس ہوا کہ ایک طرف سرپلس فوڈ ہے، دوسری طرف ہمارے پاس فیکٹری کے لیے لیبرز وجود میں آ گئے. تو وہ فیکٹری لیبرز کو جو سرپلس ایگریکلچرل پروڈکٹ تھا وہ خرید کے کھلا دیتے تھے اور ان سے اپنے کام بنواتے تھے. تو دونوں طرف بڑی تعداد میں لوگوں کو اس ایک نظام کا غلام بنا لیا گیا جو لوگوں کی پسند نہیں تھی مگر مجبوری تھی سب کی. تو جو لوگ لینڈ لارڈز کے ساتھ رہ گئے ان کو اپنا مزارے بنا لیا گیا. وہ لینڈ لارڈ کے لیے پروڈیوس کرتے تھے، پھر اس کی رحم و کرم کے اوپر ہوتے تھے کہ وہ اس کو ان کو جس طرح سے چاہے ٹریٹ کرے. اور جو لوگ وہاں سے شہر یعنی گاؤں سے بھاگ کے شہروں کی طرف چل گئے تو وہ فیکٹریز میں پھنس گئے. صبح سے شام تک ان سے کام لیا جاتا تھا اور ان کو کھانا دیا جاتا تھا. اور کسی نے کہا کہ یہ جو پاورٹی کی جو ماڈرن کانسیپٹ ہے یہ اس زمانے کی ایجاد ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاورٹی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اچھی چیز سمجھی جاتی تھی. چنانچہ جو وہاں کے مانکس اور پریسٹ تھے، راہب تھے، وہ واؤز آف پاورٹی لیتے تھے جب وہ کہ ہم غریب ہوں گے، اور غربا کو اچھا سمجھا جاتا تھا. اور ہماری حدیث میں بھی بہت سارے غربت کے فضائل ہیں اور فقر کو پسند کیا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ نظام وجود میں آیا جس میں جو کارپولانی ہے جس نے یہ تاریخ لکھی ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اس نے کہا کہ 3 بڑے بڑے عنصر ہیں جن کو مارکیٹ اپنے اندر ضم کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہی ہے لیبر، کہ کوئی نیچرل مارکیٹ نہیں ہے لیبر کا. یعنی انسان کو خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا ہے. اور عام طور پہ ٹریڈیشنل سوسائٹی میں جو پروڈکشن ریلیشنز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی فیکٹری چلائیں گے، جو بھی آدمی آ جائے اگر وہ ہماری نوکری کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم اس کا وقت خرید لیں گے. بلکہ عموماً جو پروڈکٹیو یونٹس ہوتے ہیں وہ آرگنائز ہوتے ہیں جس طرح سے ایک فیملی ہے، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم سب مل کے کچھ کام کر رہے ہیں اور اس میں سب شریک ہیں کسی نہ کسی درجے میں. جس طرح سے
جاپان میں بڑے بڑے بزنسز تھے اور انہوں نے بہت زیادہ ایفیشینسی سے کام کیا، تو وہاں بھی شروع میں یہی کانسیپٹ تھی کہ ایک کاروبار ہے تو وہ ایک خاندان کی طرح سے ایکسٹینڈڈ فیملی، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا تمہارا رشتہ صرف پیسے کا ہے. چنانچہ جب برے وقت آتے تھے تو وہ سب لوگوں کو اس میں شریک رکھتے تھے. یہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے MBA کیا ہے اور یعنی وہاں پڑھاتا ہے لمس میں، تو اس کو کنسلٹنسی کے لیے بلایا کسی لیدر کمپنی نے کراچی میں. تو اس نے جا کے ان کے بزنس کا جائزہ لیا کہ وہ کیا بیچتے ہیں، کیا خریدتے ہیں سارا. تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس 50 لوگ ایکسیس میں ہیں، تو ان کو آپ نکال دیں، آپ کی پرافٹ لاس جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. تو وہ جو اونر تھا اس نے کہا نہیں، یہ میں کیسے کروں، یہ شوکت ہے، اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں اور اس کا گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، اس کو میں نکال دوں گا تو یہ اس کا کیا بنے گا بیچارے. اسی طرح سے اس نے ان 50 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، سب کو ذاتی طور پہ جانتا تھا. تو یہ پرافٹ لاس کیلکولیشن نہیں ہے. تو آپ کی جو پرافٹ میکسیمائزنگ فرم ہے وہ ایسا نہیں کرتی ہے کہ اس کا باس جو ہے وہ جانتا ہے کہ شوکت کون ہے اور اس کا خاندان ہے. تو پرافٹ لاس کیلکولیشن اور یہ مارکیٹ سوسائٹی، اس کے کیلکولیشنز اور سوچنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اور جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اس کے کیلکولیشنز اور اس کے سوچنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. اور جو اصل ہے وہ ہماری ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، وہی زیادہ سپیریئر ہے، زیادہ ایفیشینٹ ہے، ہر طرح سے بہتر ہے. مگر اس انگلینڈ میں سوشل ڈسرپشنز کی وجہ سے یہ مارکیٹ سوسائٹی کی شکل جو ہے یہ غالب آ گئی. تو چارلز ڈکنز میں اس کا منظر کشی اس نے کی ہے کہ وہ بچے بڑے سب کو فیکٹری میں لگایا ہوا ہے صبح سے شام تک، تو شام کو اس کو کھانا ملتا ہے تو وہ پتلا سا کوئی سوپ ہوتا ہے، تو اس کو بڑی بھوک لگی ہوتی ہے. تو بچہ جو ہے وہ ہمت کرتا ہے کہ جا کے دوسرا پیالہ مانگ لے، تو اس کو بہت ڈانٹ مانگ پڑتی ہے کہ یہ کیا. تو یعنی اسی قسم کے مناظر دیکھ کے کارل مارکس نے جو ہے وہ کمیونزم ایجاد کیا تھا کہ وہ اس کو بھی اس دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ یہ لیبررز جو ہیں یہ فیکٹریز میں ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، تو یہ لوگ اگر اور سارا کا سارا جو پروڈکشن ہے وہ یہی کر رہے ہیں، تو اگر یہ مل جائیں اور اپنی قوت کو پہچان لیں تو یہ لوگ پورے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ مارکیٹ سوسائٹی میں ایک طرح سے یعنی یہ فیکٹریز بن گئیں، اور یہ تو ایک میں کہہ رہا کہ 3 جز ہیں. اس کا ایک جز ہے یہ مارکیٹ فار لیبر، یہ نیچرل نہیں ہے، اور ٹریڈیشنل سوسائٹی میں کوئی مارکیٹ فار لیبر ہوتا نہیں ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص میرا کام کرے تو یہ میں نہیں کہ اس کو پیسے دے کے رکھ لوں گا. یہ بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اسلام میں بھی جائز ہے، ایسا نہیں کہ حرام ہے، مگر یہ یعنی شاذ و نادر ہوتا ہے. زیادہ تر جو کام ہے وہ اس طرح سے نہیں چلتا ہے، بلکہ زیادہ تر کام جو ہے وہ اپنے متعلقین سے، ہمیں کوئی اہم کام کرنا ہے تو اس میں اپنی جان پہچان کے لوگوں کو لگاؤں گا اور ہم سب مل کے وہ کام کریں گے. اور یہ فار پروفٹ نہیں ہوتا ہے، نارملی کام جو ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانے کے علاوہ. تو عموماً خدمتیں ہوتی ہیں، مختلف لوگ، یعنی جو سٹرکچر تھا، جو آرگنائزیشن تھا، جو مسلمان سوسائٹیز کا تھا، وہ اس کو انگریزی میں گلز کہتے ہیں. تو یعنی مختلف پیشہ ور تھے، وہ آپس میں ان کی ایک یونین ہوتی تھی، ایک کمپنی ہوتی تھی، جو جیسے ڈاکٹرز کی ہے اور مچھلی والوں کی ہے، اور تو یہ سب اپنے آپ کو ایک خدمت کا مامور سمجھتے تھے اور وہ خدمت پرووائڈ کرتے تھے. اور پھر وہ
جو بھی اس فرم کو جوائن کرنا چاہتا تھا اس کی پھر ایک ٹریننگ ہوتی تھی، لائسنسنگ ہوتی تھی، ساری چیزیں ہوتی تھیں. اور مگر وہ ایک گروپ تھا جو آپس میں اپنے ممبرز کا ذمہ دار ہوتا تھا اور ایک دوسرے کو وہ لوگ پہچانتے تھے، اور ہر کوئی آ نہیں سکتا تھا، ہر کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو یہ طریقہ اور جو مارکیٹ سوسائٹی کا طریقہ ہے وہ بالکل الگ ہے. تو مارکیٹ فار لیبر وجود میں آ گیا. تو مارکیٹ فار لیبر اور جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اس میں یعنی بہت سارے فرق ہیں. ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو لیبررز ہیں وہ انٹرچینجبل یونٹس ہیں، حالانکہ یعنی ہر انسان یونیک ہے، منفرد ہے. جو ہمارا اسکول ہے، یہ ہماری یونیورسٹی ہے، یہ مارکیٹ سوسائٹی کے آئیڈیاز پہ بیسڈ ہے کہ سارے جو یہاں پہ لڑکیاں بیٹھی ہیں سب ایک جیسی ہیں، ان سب کو ایک ہی چیز پڑھانی. اصل ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ ہیں، ہر ایک کی اپنی کوئی قابلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اس کے انٹرسٹ ہیں، تو اس کے حساب سے پھر اس کو پڑھانا چاہیے. جس لائن پہ صلاحیت ہے اس لائن پہ اس کی تربیت کی جائے، اور جس چیز کا شوق ہے اس لائن پہ اس کو اٹھایا جائے. نہیں مگر مارکیٹ سوسائٹی میں سب یونیفارم ہیں، ان کو یونٹس بنانا ہے. ایک مشین ہے جو چل رہی ہے، اس میں پرزے ہم بنا رہے ہیں، تو پرزے سب ایک جیسے ہوں. اگر ایک یہاں سے نکالیں تو دوسرا اس میں فٹ ہو جائے. تو کوئی کسی کی انفرادیت نہیں ہے، کوئی کسی کی شخصیت نہیں ہے. تو یہ لیبر مارکیٹ ہے، اس میں انٹرچینجبل پارٹس ہوتے ہیں، اور سارے یعنی سوسائٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس قسم کے پارٹس پیدا کریں جو سب صحیح سے وہ فیکٹری چلا سکیں. کیونکہ فیکٹری اور پروڈکشن جو ہے وہ مقصود ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کا ایک ذریعہ ہے، بجائے اس کے کہ اپوزٹ ہو کے جو پروڈکشن ہے وہ ذریعہ ہے انسان کو خوش رکھنے کا اور اس کو زندگی کے مختلف مواقع فراہم کرنے کا. تو لینڈ مارکیٹ فار لیبر ہو گیا. دوسری چیز ہے مارکیٹ فار لینڈ. لینڈ بھی جو ہے وہ یونیک ہے. ہر یعنی جنگل ہوتا ہے، پہاڑ ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے، زرعی زمین ہوتی ہے، غیر زرعی زمین، ہر چیز جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. اور انسان کا جو رشتہ ہے زمین کے ساتھ وہ یعنی یہ میرا گھر ہے، اب اس کے ساتھ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو لینڈ بھی اس طرح سے انانیمس نہیں ہے کہ اس کو بیچا اور خریدا جا سکے. تو مگر مارکیٹ اکانومی کا یہ بھی تقاضا ہوتا ہے کہ لینڈ بھی جو ہے وہ فریلی ٹریڈیبل ہو، مارکیٹ پہ ہو. چنانچہ اس کا جو شروع ہے وہ اسی طرح سے ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو گھر سے نکال دیا گیا، اور وہ لینڈ جو ہے وہ پھر انانیمس ہو گیا، اس کا کوئی مالک نہیں تھا. پھر اس کو تجارت ہوئی، اس کی جو اس کی ضرورت تھی اس نے خریدا، جس کی نہیں تھی اس نے بیچا. اور جو تیسری چیز ہے جو خاص ہے مارکیٹ سوسائٹی کے ساتھ ہے وہ ہے منی. کیونکہ عام طور پہ منی کا بہت زیادہ رول نہیں ہوتا ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی میں، کیونکہ جو ضروریات ہیں جس طرح سے یعنی ہم سوچ لیں کہ ایک گاؤں ہے، تو گاؤں میں لوگ یعنی پیسہ نہیں استعمال کرتے ہو، یعنی جو ضروریات ہے وہاں گائے ہے، اس سے دودھ ہوتا ہے، سبزی ترکاری خود ہی اگتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، وہ سب اسٹور کر لی جاتی ہیں. تو ایک اکانومی چل سکتی ہے، اس میں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، اور ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے کہ یعنی جو پروڈیوس کرتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے، اور جو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیتا ہے، اور آپس میں ٹریڈنگ کر کے یعنی آپس ہی میں فیئر شیئر کے کیسے سب لوگ کو کھانے کو مل بھی سکے اور سب لوگوں کے اوپر بوجھ بھی برابر ہو. یہ نسبتاً آسانی سے ٹریڈیشنل سوسائٹی میں اس کا کوئی طریقہ نکال لیا جاتا ہے جس میں پیسہ انوالو نہیں ہوتا ہے.
تو جو سبسسٹنس اکانومی ہوتی ہے، یعنی کچھ زیادہ بچتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ سب لوگ کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ بچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر ایکسس ہے تو اس سے کیا کریں گے؟ یعنی اپنی ضروریتیں پوری ہو گئیں، اب وہ جو ایکسس ہے وہ ہم کسی اور کو دے تو سکتے ہیں، مگر اس سے کہ اس سے ٹریڈ کریں گے، اس سے کوئی اور چیز حاصل کریں گے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے. کیونکہ اور چیز حاصل کر کے کریں گے کیا؟ آخر ہمارے جو ضروریتیں تو پوری ہیں. یعنی ہوتی ہے ٹریڈ، مگر ٹریڈ جو ہے وہ سینٹرل ایکٹیویٹی نہیں ہے سوسائٹی کی، ایسے شوقیہ کام ہے. مارکیٹ سوسائٹی میں جو ٹریڈ ہے وہ سینٹرل ہوتا ہے، اس کے بغیر سوسائٹی کولیپس کر جاتی ہے. اگر ٹریڈ نہیں ہوتا تو ایکچولی یہ تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، وہ یہی سکھلاتی ہے کہ ایک جگہ ہے جو آٹا پروڈیوس کرتی ہے تو وہ، اور دوسری جگہ ہے جو کپڑا پروڈیوس کرتی ہے، تو دونوں اپنا اپنا اسپیشلائز کر جائیں اور آپس میں ٹریڈ کر لیں، تو یہ ایفیشینٹ طریقہ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ دونوں سوسائٹیز جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ نہیں رہیں. اب ٹریڈ جو ہے وہ ضروری ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دونوں سوسائٹی اپنا کپڑا اور اپنا روٹی بنا لیں، دونوں سیلف سفیشینٹ ہیں. اب ٹریڈ کی کوئی خاص ضرورت نہیں، چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں. ضرورت کے لیے ہر آدمی کے پاس اپنا کافی ہے. تو یہ سیلف سفیشینسی جو ہے یہ اپوزٹ ہے یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی. اور ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں سیلف سفیشینسی میں بہت زور بھی تھا، اس کی اہمیت بھی تھی کہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کسی دوسرے کے پاس جانا نہیں پڑے. مارکیٹ سوسائٹی اس کی اپوزٹ ویلیوز کو پریچ کرتی ہے کہ نہیں، ہر آدمی جو ہے وہ ایفیشینٹ پروڈکشن کرے، زیادہ پروڈیوس کرے اور پھر ٹریڈ کر کے اپنی ضروریات پوری کر لو. یہی طریقہ ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کی ایفیشنسی کو پروو کرنے کے لیے بہت سارے تھیورمز بنائے جاتے ہیں. تو اگر ہم ٹریڈ کریں گے تو پھر پیسے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پھر یہ جو سسٹم بارٹر کا وہ چلتا نہیں ہے، کیونکہ سرپلس مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزوں کی ہوتی ہے اور ہمیں اپنی امیجیٹ ضرورت تو ہے نہیں. وہ ٹریڈ جو ہے وہ امیجیٹ ضروریات کے لیے ہوتا نہیں ہے. تو اب ہم نے کوئی چیز خریدی، اس کے بدلے میں پیسہ دے دیا، یا کوئی چیز بیچی اور اس کے جس کو ہم بیچ رہے ہیں اس کے پاس وہ ہمارے کام کی کوئی چیز ہے نہیں کہ ٹریڈ کر لیں، تو اس نے پیسہ دے دیا. اب اسی پیسے سے ہم بعد میں کسی اور سے کوئی اور چیز خرید لیں گے. تو پیسہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے سیلف سفیشینٹ سوسائٹی میں. سیلف سفیشینٹ سوسائٹی میں میری ساری ضروریات پوری ہیں، اب میں پیسہ لے کے کیا کروں گا. اور یہی بات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، مگر مال تو اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پی لیا یا صدقہ کر دیا، تو باقی تو غیر کا مال ہے. تو یہ آئیڈیا کہ پیسے کو جمع کرنا چاہیے یا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، یہ اسلامی ذہنیت کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ مارکیٹ سوسائٹی کا خیال ہے. تو یہ 3 جز ہیں، لینڈ، لیبر اور منی، جو مارکیٹ سوسائٹی کے لیے بہت اہم ہیں. اور مارکیٹ سوسائٹی اس طرح سے وجود میں آتی ہے کہ ان 3 چیزوں کو مارکیٹ میں ڈال دیتی ہے، جو کہ پہلے مارکیٹ میں نہیں ہوتے. اس کے علاوہ تو ایک تو مارکیٹ سوسائٹی ہوتی ہے. مارکیٹ سوسائٹی کیا ہے؟ یعنی اس کا ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے کہ مارکیٹ سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے جس میں مارکیٹ جو ہے اگر چیزیں ہیں، جو کھانے پینے کا انتظام ہے اور جو باقی جو اسینشل انتظامات ہیں وہ مارکیٹ کے بغیر بھی پورے کیے جا سکتے ہیں ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں. اور
جس سوسائٹی میں مارکیٹس سینٹرل ہو جاتے ہیں اس کو ہم ایک تو وہ مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے، اور مارکیٹ اکانومی کو چلنے کے لیے بعض جذبات کی ضرورت ہے جو انسان کے اندر ہو، تو اس کو مارکیٹ سوسائٹی کہتے ہیں۔ اکانومی تو بس وہ ٹریڈنگ کا طریقہ ہے، جو سسٹم ہے، انسٹیٹیوشن ہے کہ بازار یہ ہوگا اور وہ لوگ پروڈیوس کریں گے اور اس کو مارکیٹ میں پہنچا کے بیچیں گے، اور لیبرر جو ہے اپنی لیبر کو سیل کریں گے۔ تو یہ تو انتظامات ہیں انسٹیٹیوشنل، اور کچھ جذبات ہیں سوسائٹی کے۔ سوسائٹی تو جو مارکیٹ سوسائٹی ہے وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی سے بہت مختلف ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ جاتی ہے خود بخود، بلکہ اس کے وجود میں آنے کے لیے ایک باضابطہ لڑائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹریڈیشنل سوسائٹی اس کو ریزسٹ کرتی ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، تو ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر ان میں سے ایک فارم غالب آ جاتا ہے۔ تو یہی لڑائی ہوئی یورپ میں، جس میں مارکیٹ سوسائٹی نے ایونچولی ٹریڈیشنل سوسائٹی کو ہرا دیا، اور اس کے کیا اثرات ہوئے وہ ٹریس کرنا ہے۔ تو وہ کون سے جذبات ہیں جو مارکیٹ سوسائٹی کو درکار ہیں؟ ایک تو یہی بات ہے کہ غریبوں کی جو مدد کا جذبہ ہے اس کو مٹانا پڑتا ہے۔ غربت جس کو اچھی چیز سمجھا جاتا تھا، فقر، اور اسی کو ایک بری چیز سمجھا جاتا ہے اور سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں یعنی یہ کوشش کرنی ہے کہ غریب جو ہے وہ اپنی غربت کا خود ذمہ دار ہے، اس کے اوپر الزام عائد ہو تاکہ اس کے یہ جذبہ ہمدردی کا نہیں پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے یہ کام میلتھس نے کیا۔ اس نے کہا کہ غربت کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ ایک الگ طبقہ ہے، انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی انسانیت بھی پہلے سے شک میں ہے، وہ پورے ہیں کہ نہیں ہیں انسان، اور ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ یہ اوور بریڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس بچے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو پاپولیشن تو اگر ہم ان کو ایسے ہی چلنے دیں تو پاپولیشن جو ہے وہ جیومیٹریکلی انکریز کرتا ہے، کھانا جو ہے وہ لینئرلی انکریز کرتا ہے، تو ایونچولی بہت زیادہ شارٹیج ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کا یہی طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی کیٹاسٹرفی ہوگی، پلیگ پھیل جائے گا یا وارز ہو جائیں گی، تو بڑے پیمانے پر پاپولیشن کا صفایا ہوگا، تو پھر جو ہے وہ بیلنس ریسٹور ہوگا۔ تو یہ اس نے ایک خود ساختہ کہانی بنائی جس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فوڈ جو ہے سپلائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور پاپولیشن سپلائی زیادہ ہوتی ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کو ٹریس کیا ہے دیکھا ہے دونوں برابر ہوا چلتی ہیں تقریباً۔ ایکچولی فوڈ سپلائی پر کیپیٹل کا ایک سینچریز کا گراف ہے، اس میں فوڈ ہلکا فوڈ ریشو آف فوڈ ٹو کیپیٹل بڑھتا ہی جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا معمولی اضافہ ہو رہا ہے، اور یعنی یہ نہیں ہے جو کہ میلتھس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ڈراسٹک ڈکلائن ہوتا ہے کہ فوڈ جو ہے پھر کوئی کیٹاسٹرفی ہوتی ہے، پھر سے فوڈ بڑھ جاتا ہے کیونکہ پاپولیشن ختم ہو گیا۔ ایسا کوئی فینومینا ہسٹری میں نظر نہیں آتا، یہ اس نے بیسیکلی بنا دیا، اور کافی یعنی ظالم آدمی تھا۔ یعنی اس نے لکھا ہے کہیں پہ کہ اگر فرض کرو کہ یہ بیلنس ڈسٹرب ہو جائے اور پلیگ بھی نہیں ہو اور وار بھی نہیں ہو اور کوئی کیٹاسٹرفی بھی نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا پھر ہم لوگ کوئی پلیگ انڈیوس کر دیں تاکہ یہ غریب مر جائیں، تاکہ غربت مٹے۔ لٹرلی غربت مٹانے کا جو ہے اس نے غریبوں کو مٹانے کے ذریعے سے غربت مٹے گی۔ اچھا، یہ ہسٹوریکلی بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، کیونکہ یہ میلتھس جو ہے وہ بالکل فرینچ ریولوشن کے
تقریباً فوراً بعد ہے. تو فرینچ ریولوشن جب ہوا تو اس کا بہت گہرا اثر ہوا یورپ کی تاریخ پر، کیونکہ سارے یورپ میں یہ بات رائج تھی کہ جو امراء کا طبقہ تھا، جو ارسٹوکریٹس تھے، وہ غربا کو دباتے تھے اور اس کو اپنا حق سمجھتے تھے، اور غربا بھی یہی سمجھتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کا پیغام تھا جو لوگوں نے ترجمہ کیا، اور وہاں کے جو انلائٹنمنٹ تھنکر تھے، ایک کتاب ہے دی انلائٹنمنٹ قرآن کی، کیسے یہ جو تحریک تنویر جس کو کہتے ہیں اردو میں، یعنی نور سے ہے تنویر، انلائٹنمنٹ، یہ کیسے شروع ہوئی یورپ میں. تو اس میں یہ ہوا کہ قرآن کے ترجمے کیے گئے، اور یہ سارے جو میجر انلائٹنمنٹ تھنکر تھے انہوں نے پڑھے اور اس سے بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا اچھا انسان واقعی ایکول ہے. یہ ان کے تصور میں نہیں تھا، یعنی ان کے تصور میں یہ تھا کہ یہ جو ارسٹوکریٹس ہیں یہ الگ طبقہ ہے، اور یہ جو عوام ہے یہ لفظ ولگر ہے، اس کا یہ مطلب کامن، یعنی کامن اور ذلیل ایک ہی چیز ہے. تو یہ اسلام میں کہ ہر انسان قیمتی ہے، ہر انسان برابر ہے، یہ ان کے لیے نئے آئیڈیاز تھے جو قرآن کے ترجمے کے ذریعے سے ان تک پہنچے. تو انہی خیالات سے متاثر ہو کر پہلی مرتبہ یعنی فرانس میں یہ جب ظلم بہت حد سے بڑھ گیا تو عوام نے سوچا کہ نہیں، یہ لوگ جو ارسٹوکریٹس ہیں یہ خدا کی اولاد نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، اور ان کے خلاف ہم بغاوت کر سکتے ہیں. اور ہم تو چنانچہ بغاوت ہوئی اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ ارسٹوکریٹس کو مارا گیا اور عوام کی حکومت قائم ہوئی، اور انہوں نے بڑے ظلم کیے. یعنی تو اس سے سارے یورپ میں ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ ہاں سارے جگہ یہی حالات ہیں، لوگ دیکھ کے اگر ہمارے خلاف بغاوت کریں گے تو یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ارسٹوکریٹس گنتی کے ہیں، اور جو عوام ہے وہ بہت زیادہ ہے، طاقت تو عوام ہی کے پاس ہے. اگر عوام کے دل میں یہ خیالات پیدا ہو جائیں تو بہت نقصان ہوگا. ایک ارسٹوکریٹ کا یعنی واقعہ ہے، مجھے یاد نہیں رہا، کہ وہ ڈرائنگ روم میں پارٹی ہو رہی تھی اور وہ سرو ہو رہے تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے وہی کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، اور فلاں فلسفی نے تو یہ لکھا ہے. تو وہ جو میزبان تھا سب کو چپ کروا دیا، اس نے کہا کہ یہ باتیں نہ کرو. پھر اس نے نوکروں کو نکالا، پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہمارے لوگ جو سرو کر رہے ہیں کھانا، یہ سب سن رہے ہیں تمہاری باتیں، اور اگر تم ان کے دل سے یہ خیال نہیں کہ خدا ہی نہیں ہے تو یہ سب ہم کو سوتے سوتے قتل کر دیں گے اور ہماری جائیداد اور جاگیر پہ قابض ہو جائیں گے. اس لیے ہرگز یہ بات ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بھی ایک عنصر رہا کہ دین جو ہے وہ، یہی کارل مارکس نے بھی کہا تھا کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا میسز. اس سے یعنی ہمارے یعنی اس نے تو دعوت دی تھی زہر کی، مگر جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ ریلیجس بلیف کی وجہ سے لوگ اپنے مقامات پر قانے ہیں، ورنہ وہ بغاوت کر دیتے امیروں کے خلاف. تو دراصل یعنی یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یعنی اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ غربت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ مساوات ہوں گے، یعنی ہر آدمی کے پاس برابر پیسہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تم میں سے بعض کو زیادہ ملے گا، بعض کو کم ملے گا، دونوں کی اس میں آزمائش ہے. تو یہ سسٹم نہیں بدل سکتا کہ غربت ختم ہو جائے، جیسا کہ ان لوگ نے ایک مہم چلائی ہے. مگر جو ہمارے یہاں ہے کہ غربت تو رہے گی، مگر جو امیر ہے اس کے مال پر غریب کا حق ہے. تو
سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ضرورتیں سب کی پوری کی جائیں، چاہے غریب ہو چاہے امیر. اور بہت عرصے تک ایسا ہوا. یعنی اسلامی معاشرے میں بھوکے نہیں ہوتے تھے اور ننگے نہیں ہوتے تھے. لوگوں کے پاس جو بھی ضرورت تھی اس کو پورا کرنے والے موجود تھے. غریب اور امیر ہوتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس اپنی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا تھا، اور کچھ لوگوں کے پاس جسٹ بیئرلی انف ہوتا تھا. مگر انف ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھوکا رہتا تھا. یا نہیں ہوتا تھا تو اس کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں اس کو مل جاتا تھا. بلکہ آج بھی مسلمان ممالک میں کوئی بھی آدمی کسی بھی دروازے پہ چلے جائے کہ مجھے کھانا کھلا دو تو اس کو انشاءاللہ کھانا مل جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ، اور یہ یعنی ہمارے لیے یعنی یہ یونیک بات ہے مسلمان ممالک کی، ہر جگہ یہ بات تصور نہیں ہے. تو جو لیبر پول ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک غریبوں کا بھی پول موجود ہو، اور یہ کہ اس کے لیے زیادہ ہمدردی نہ ہو لوگوں کے پاس. چنانچہ ایک یعنی جو کتاب ہے جس کا ہم جو کارل پولانی نے لکھی ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ شروع میں جب یہ سب ہوا اور لوگ بڑی تعداد میں یعنی غریب ہوئے اور ان کی بہت لوگوں نے احساس کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو ایک لا بنائی گئی کہ ہر آدمی کی بنیادی ضروریات کو پورا کر دیا جائے گا. کاؤنٹیز جو ہیں وہ ان کو اتنا پیسے دیں گی کہ وہ کھا سکے پی سکے. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی پروڈکٹیوٹی بہت ڈاؤن ہو گئی، کیونکہ فیکٹریز جو ہیں وہ یعنی جس آدمی کے پاس گزارے کے لائق پیسے ہوتے تھے پھر وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اپنی فیکٹری میں جا کے اپنی ہر قسم کی بے عزتی برداشت کرے اور بہت سخت محنت کرے اور معمولی پیسے ملے. تو بہت سارے جو مارکیٹ سوسائٹی ہے وہ اگر اس میں آپ سب غربا کا انتظام کر دیں تو وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے جو کہ مارکیٹ سوسائٹی کی بنیاد ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو سسٹم چلتا نہیں ہے، یعنی جو ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پھر ہمارا فیکٹری سسٹم ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسا ضرور تھا کہ وہ سسٹم تو نہیں چل سکتا تھا ان کا، یعنی ان کے عمراء جو ہیں وہ اتنا پیسہ نہیں کما سکتے تھے اس سسٹم میں. سب کی ضروریت کے لیے تو کافی تھا، مگر جو امیر تھے ان کے عیاشی کے لیے سامان نہیں مہیا کر سکتی تھی سوسائٹی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سوسائٹی کی اشد ضرورت ہے. وہاں سے یہ اسکیئرسٹی کی کانسیپٹ چل رہی ہے کہ اگر ہم لوگ، اور اس کو اس طرح سے فریز کیا گیا کہ اگر غریب کی ہم مدد کریں گے تو اصل میں آپ بعد میں ہم یہ کر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ پروڈکشن ڈاؤن ہو جائے گا. تو وہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں اس کو پروڈکٹیوٹی سے وہ آئیں گے ہی نہیں، تو کیسے اس کو کھلائیں گے. حالانکہ یہ بات غلط تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ جو چیز ختم ہوگی وہ عمرہ کی جو سرپلس تھی وہ ختم ہو جائے گی، ان کے پاس عیاشی کے لیے سامان نہیں ہوگا. تو مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عیاشی کا سامان ختم ہو جائے گا تو یہ تو بات پسند نہیں آتی. نہیں، غربا کی ہم مدد نہیں کر سکیں گے. تو میلتھس کی تھیوری بھی یہی تھی، اور یہ بھی ایک اور تھیوری ہے جو آج تک چل رہی ہے کہ اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے تو انسینٹیو فار لیبر ختم ہو جائے گا. انسینٹیو فار لیبر ختم ہو جائے گا تو ہمارا پروڈکشن فنکشن جو ہے وہ صحیح سے فنکشن نہیں کرے گا، تو اکانومی کی گروتھ ڈاؤن ہو جائے گی، جی این پی پر کیپٹا ختم ہو جائے گا، تو غربت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میلتھس نے کہا کہ یہ جو غربا ہے یہ اچھا، تو فرینچ ریولوشن کی وجہ سے
ہر جگہ یہ ایک خیال پیدا ہوا کہ غربا کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارا مفاد ہے۔ اگر ہم لوگ نے غربا کو بہت زیادہ اپریس کر دیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ بغاوت ہو جائے گی، انقلاب ہو جائے گا اور ہم لوگ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ منیمم ضروریات ان کی پوری کر دی جائیں۔ یہ جو بات بہت مشہور ہے کہ وہ لوگ اپنے غربا کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، یہاں قحط ہوا تو ان کے لوگ ہمارے جانوروں کی مدد کرنے پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ، یہ اس میں پروپیگنڈا زیادہ ہے اور حقیقت کم ہے۔ خاص طور پہ یعنی جو ان کے ممالک میں غربا کی مدد کی جاتی ہے، وہ اس کی بنیاد یہیں پہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم لوگ اپنے غربا کو بہت زیادہ پیس دیں گے تو بغاوت ہو جائے گی، تو اس حد تک ان کو سیٹسفائی رکھو کہ وہ چل سکیں اور ہمارا نظام چل سکے۔ تو فرینچ ریولوشن کے بعد انگلینڈ میں بھی یہ تحریکیں شروع ہوئی کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو منیمم فوڈ، اور تو اسی زمانے میں میلتھس کی تھیوری آ گئی اور اس سے یہ سارا یعنی اس کا لکھتے ہیں کہ اٹ ہیڈ دی افیکٹ آف ایٹم بم، کہ وہاں پہ جو ساری پروپوزلز تھے جو پارلیمنٹ میں پیش ہو رہے تھے کہ غریبوں کی مدد کی، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اس نے کہا میلتھس نے کہ اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے اس سے تو غربت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ جو اصل وجہ ہے وہ تو ان کی اوور پاپولیشن ہے۔ تو اگر ہم ان کو اور کھلائیں گے پلائیں گے، ان کے خاندان اور بڑھیں گے، غربت اور بڑھ جائے گی، تو اس سے اچھا ہے ان کو بھوکا مار دو۔ یہ تو اس نے نہیں کہا، مگر اس نے کہا کہ مدد کرو مگر اس شکل میں کرو کہ یعنی جو مرد ہیں ان کو الگ رکھا جائے، عورتیں ہیں ان کو الگ رکھا جائے، اور بالکل ان کو آپس میں ملنے نہیں دیا جائے، تاکہ جو جڑ ہے مسئلے کی وہ حل ہو، اور ان کو خوب ذلیل اور رسوا کرو۔ یعنی جو بھی مدد لینے آئے تو اس کو یعنی کنڈیشنز بہت اس کے لیے شرائط سخت بنا دو، بے عزتی کے ساتھ اس کی مدد کرو، خاص طور پہ یعنی تاکہ کوئی مدد یعنی صرف وہ لوگ جو بہت ایکسٹریم کنڈیشن میں ہو وہ آئے مدد کرنے کے لیے، اور جس کو بھی یعنی کسی طرح سے بھی سب سکتا ہو تو اس سے بچے۔ یہ خاص طور پہ یعنی اسلامی طریقے کے خلاف ہے کہ ہمیں تو بتلایا گیا ہے کہ غریب کی مدد اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کی عزت مجروح نہیں ہو، اگر تم اس کو مدد کرو ساتھ ساتھ اس کو کوئی سخت لفظ بول دو تو اس سے اچھا ہے کہ تم اسے مدد ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل یعنی اپوزٹ طریقہ تجویز ہوا اور اس پہ عمل ہوا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ سوسائٹی میں بعض ایسے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں جو مارکیٹ سوسائٹی کے لیے ضروری ہیں، جو ٹریڈیشنل سوسائٹی میں نہیں ہوتے ہیں اور ٹریڈیشنل سوسائٹی کے لیے ضروری نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہی ہے کہ ہمارے مارکیٹ سوسائٹی کے لیے ایک پول آف لیبر درکار ہے، اور پول آف لیبر اسی وقت رہے گا جب کہ غریب ہوں گے، اور غریب نہیں ہوں گے تو پھر وہ ہمارے پاس لیبرز نہیں ہوں گے۔ تو غریبوں کی مدد کا جذبہ جو ہے اس میں نقصان دہ ہے، چنانچہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ ایک پزل، ایک معمہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو غریبوں کی بہت زیادہ مدد ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو جذبہ ہے یہ دو لیول پہ ہوتا ہے۔ ایک تو انسان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی کام کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کے سپرد کی جائے کہ وہ غریب کی دیکھ بھال کرے۔ انسان کا، کسی انسان کا یعنی ذاتی طور پہ اس میں وہ نہیں ہے، ذاتی طور پہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چنانچہ اور یہ بھی ایک بات چلائی گئی
کہ یہ اکنامک سسٹم ہے، یہ اس کی کچھ نیچرل لاز ہیں. تو اگر کوئی غریب ہے تو یہ ایک نیچرل لا کا آپریشن ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس میں اس کو، اور اگر ہم اس نیچرل لا میں انٹرفیئر کریں تو اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. یہ انویزیبل ہینڈ کی تھیوری ہے کہ خود بخود سب چیزیں بہترین ہوتی ہیں اور کوئی آدمی اس میں انٹرفیئر کرے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو اب یعنی اگر کوئی غربت میں پس رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نیچرل لا ہے جو چل رہی ہے اسی طرح سے چلے گی. اگر ہم اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیں، اس کی کورٹس ہیں کہ وہ یہ جو ایک فطری ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہے سوسائٹی کے لیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری جو وہ پروسیس جس سے سوسائٹی چل رہی ہے، معاشرے جو وہ خراب ہو جاتی ہے، پوری پروسیس خراب ہو جاتی ہے. پوری سوسائٹی کا دار و مدار جس پر ہے وہ اس جذبے سے مجروح ہو جاتا ہے. تو وہ جذبے کو ختم کرنا چاہیے. تو انسانی ہمدردی کا جذبہ ختم کر دیا گیا اور یہ ذمہ داری گورنمنٹ کے سپرد کر دی گئی کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ریبیلینز کو پریونٹ کرے اور اس حد تک لوگوں کی مدد کر دے کہ وہ بغاوت نہیں کرے. تو ایک دوسرا جذبہ جس کو مارکیٹ سوسائٹی میں بڑھایا جاتا ہے وہ ہے حرص اور لالچ اور پیسے کی طلب. کیونکہ اب ہم جب ساری سوسائٹی کا دار و مدار رکھ دیں گے پیسے پر، پہلے تو جو بیکر ہے اسی کی مثال ایڈم اسمتھ نے دی ہے کہ بیکر ہمیں روٹی اس لیے نہیں پہنچاتا ہے کہ اس کو ہماری خدمت کا خیال ہے، بلکہ اس لیے پہنچاتا ہے کہ اس کے پیسے بنتے ہیں. تو ایکچولی یہ حقیقت کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو روٹی بناتے ہیں اس نیت سے کہ عوام کی خدمت ہوگی اور ثواب کا کام ہے. اور یہاں ہی نہیں، صرف ہر جگہ بھی. اور ان کا ایک پروفیشنل پرائیڈ ہے کہ ہمارے پاس ہم اچھا مال دیتے ہیں لوگوں کو، کوالٹی کی خدمت پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں گے بزنس مین کو، تو یعنی یہ لوگوں نے اسٹڈی کیا کہ دیکھیں گے کہ یہ پروفٹس کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں کام کرتے. انسان جو ہے پیسے کے لیے نہیں کام کرتا ہے. پیسہ جو ہے وہ ایک کمزور موٹیویشن ہے. تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر بیکر جو ہے وہ خدمت کے جذبے کے لیے آ رہا ہے تب تو وہ آئے گا کہ آج میں نے اگر اپنی دکان بند کر دی تو لوگ کو روٹی نہیں ملے گی. تو اگر اس کو کہے گا کہ آج میری 1000 روپے کمائی ہو جائے گی، چلو کوئی بات نہیں، میں آج اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ذرا آرام کر لیتا ہوں، 1000 روپے جائے کیا فرق پڑتا ہے. تو اگر وہ ایسا سوچے گا تو سوسائٹی، مارکیٹ سوسائٹی بریک ڈاؤن کر جائے گی. اس کو یعنی ضروری ہے کہ یہ 1000 روپے کی لالچ اتنی اس کو بڑھا دیا جائے کہ وہ اس کو خیال ہی نہیں آئے کہ 1000 روپیہ چھوڑ دیا جائے. آج ہم لوگ پکنک پہ جاتے ہیں. تو اس لیے حرص کو اور طمع کو اور پیسے کی لالچ کو اور پیسے کی طلب کو ابھارنے کی ضرورت ہے. ہم یعنی نیچرل سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ پیسے کے پیچھے دیوانے نہیں ہوتے ہیں، مگر مارکیٹ سوسائٹی میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ اب یہاں پہ یعنی ٹریڈیشنل سوسائٹی کہتی ہے کہ یہ نہیں صحیح ہے. ٹریڈیشنل سوسائٹی کہتی ہے لو آف منی از دا روٹ آف آل ایول. تو اس میں یعنی لمبی چوڑی لڑائی ہوئی کہ نہیں، پیسہ بنانا اچھی بات ہے. اور یہی ایڈم اسمتھی کے زمانے میں ایک بہت مشہور کتاب نکلی، فیبل آف دا بیز. اس میں اس نے یہ دکھلایا کہ یہ جو پروڈکشن کے کام ہیں یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو لالچی ہوتے ہیں. تو اگر ہم لالچ اور یہ جو برے جذبات ہیں اس کو ہم کسی طرح سے بند کرا دیں گے تو سارا پروڈکشن ہی ختم ہو جائے گا سوسائٹی میں. اس لیے ان جذبات کو ہمیں ٹالریٹ کرنا ہوگا.
اسی طرح سے انویزیبل ہینڈ کی تھیوری ہے، یہ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر لوگ سیلفشلی کام کریں تو اس سے معاشرے کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ سارے فلسفے وجود میں آئے، جس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ جو چیزیں جو ہمارا دین بتلا رہا ہے کہ یہ غلط ہیں، اصل میں یہ بہت مفید چیزیں ہیں، اس کے بغیر سوسائٹی کا گزارا نہیں ہے. تو اس پہ یعنی یہ نہیں کہ یہ فوراً قبول ہوگی، بلکہ لوگوں نے یہ کہا، اس کے خلاف لوگوں نے آرگیو کیا اور کافی ساری جنگ و جدال رہی، مگر بالآخر مارکیٹ سوسائٹی غالب آ گئی اور یہ خیالات کہ لیک آف منی از دا روٹ آف آل ایول جو برنارڈ شاہ نے کہے، یہ غالب آ گیا. تو انہیں انلائٹنمنٹ فلاسفر میں سے ایک ڈیوڈ ہیوم تھا، اس نے کہا کہ انسان کی قیمت تو اس کی کمائی ہے، لائف ٹائم ارننگز. تو یعنی جو پریزنٹ ڈسکاؤنٹڈ ویلیو آف لائف ٹائم ارننگز جو ہے وہ ایک انسان کی قیمت ہے. اس نے کہا تو لوگ بہت شاکڈ ہوئے، ہاریفائڈ ہوئے، اور بہت سارے اس کے تردید میں آیا کہ نہیں، انسان کی قیمت جو ہے وہ پیسوں میں نہیں تولی جا سکتی ہے. مگر بالآخر یہ نظریہ بھی غالب آ گیا. تو مارکیٹ سوسائٹی کے اپنے کچھ جذبات ہیں جو عام ٹریڈیشنل سوسائٹی سے مختلف ہوتے ہیں. اس میں سے میں نے 3 ابھی گنوا دیے، اور بھی بہت سارے ہیں. ایک تو یہ کہ غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی میں، اور بری بات ہے مارکیٹ سوسائٹی میں. پیسے کی طمع اور لالچ اور حرص یہ بری بات ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی میں، اور یہ اچھی بات ہے. اور اسی طرح سے یہ تیسری بات کیا کہہ رہا تھا، سیلفش نہیں، ویلیو آف لائف کی میں بات کر رہا تھا کہ انسان کی قیمت وہ ہے جو وہ کما سکتا ہے. منی جو ہے اس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ، یعنی انسان واٹ از دا میجر آف مین، یہ ٹائٹل ہے. انسان کو کیسے ناپا جائے؟ تو کردار ہے اس کا اخلاص ہے، اخلاق ہے، اس کی بہادری ہے، اس کی بہت ساری صفات ہیں جس سے انسان کو تولا جا سکتا ہے. ایک ایک اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. تو مارکیٹ سوسائٹی میں یہ کتنا پیسہ ہے والا فیکٹر جو ہے یہ آگے لیا جاتا ہے، ورنہ عام سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی چور ہے اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے. مگر مارکیٹ سوسائٹی میں اس کو کرائٹیریا مانا جاتا ہے، بلکہ سول کرائٹیریا بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے بہت سے اور جذبات ہیں، مگر چلو ان 3 پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اس کا کیا اثر ہوا؟ اس آخری چیز کا کہ پیسہ جو ہے وہ انسان کی قیمت ڈٹرمن کرتا ہے، یہ بنا جڑ آہستہ آہستہ یہ پھیلا. یہی بات ہے کہ یہ فوراً نہیں ہوا، اور بلکہ کافی عرصے تک ٹریڈیشنل سوسائٹی کا زور رہا، اور انسان کی قیمت صرف پیسے میں نہیں ناپی گئی. مگر یہ 20th سینچری میں بہت سارے، یعنی ایک تو یہ جو جنگیں ہوئیں World War I اور اس میں بڑے پیمانے پر لوگ ہلاک ہوئے اور بہت زیادہ سوشل ڈسٹربنس ہوا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی قدریں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جنگوں کے ذریعے سے. جیسے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت وہ کنٹینیوٹی میں نہیں ہے اس معاشرے سے جو پہلے ایگزسٹ کرتا تھا. اس میں یعنی بہت سارے اتنے سارے انقلابات آئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگے، کہ جو ایک نئی تہذیب وجود میں آئی جو جس کا ٹریڈیشن سے اپنے بہت کم تعلق ہے. وہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں کو جو اقبال نے کہا ہے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی،
سورہ یاسین زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. وہ جو اسلاف کی جو باتیں تھیں وہ آج کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا سوچتے تھے اور کیسے سوچتے تھے. آج سب چیزیں مختلف ہیں اور ریپڈلی بدل بھی رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک اسٹیٹس کو نہیں ہے بلکہ ایک محنت کی جا رہی ہے اس معاشرے کو ڈھالنے کی ایک خاص شکل میں. جو ہمارے جو پرانے لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں ریوائولسٹ، تبلیغ والے ہیں، یہ کون سے ہیں، یہ جو فیمیل گروپ ہے یہاں، نہیں جمہوریت اسلامی نہیں، وہ جو فیمیلز ہیں یہاں پہ الہدا، ہاں الہدا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جو ریوائول کے کام کر رہے ہیں. کسی کے پاس ایکچولی اصلی نقشہ نہیں ہے کہ اسلام کیا تھا. وہ سب یعنی ہم لوگ سب کو سوچنا پڑتا ہے کہ اسلام ایسا ہوتا ہوگا اپنی یعنی کتابیں دیکھ کے، اور چلو یہ ہمارا آئیڈیل ہے اس کی طرف. یعنی ہمارے کسی کے پاس زندہ نمونہ نہیں ہے کہ یہ اسلام ہے اس کو فالو کر لو. سب یعنی اپنی عقل لگا کے کتابوں کو اسٹڈی کر کے اور اپنی یعنی اس میں ایسے کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے اس کو فالو کر لیں. یعنی انوینٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ کنٹینیوٹی نہیں ہے، ٹریڈیشن جو ہے ہمارا وہ لاسٹ ہو گیا ہے. تو اب سب اپنے اپنی سوچ سے سوچ رہے ہیں کہ آئیڈیل ایسا ہوتا ہوگا تو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو ٹریڈیشنل سوسائٹی کی جو شکست ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ ہوئی، اور یعنی ایکچولی میں امریکہ گیا تھا 1970s میں، تو اس 1970 سے اور 1990 میں بہت سارے یعنی انقلاب آ گئے. یعنی ایک بات تو میں بتلا چکا ہوں کہ وہ جو اس کی سمبل ہے، باقی اور سارے چینجز بھی کا کہ وہ 70s میں جو ہومو سیکشوالٹی ہے جس کو کہتے ہیں عمل قوم لوط، وہ نہ صرف یہ کہ ایک کرائم تھی بلکہ ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز تھی. لسٹڈ تھی کتاب میں کہ سائیکولوجیکل ڈیزیز میں سے یہ بھی ایک مرض ہے ذہنی، اور 90s میں جو ہے وہ اس کو خارج کر دیا گیا ہے ڈیزیزز کی فہرست سے. اب وہ نارمل بیہیویئر بن گیا ہے اور اس کے خلاف بولنا جرم ہو گیا ہے. تو اس طرح سے اتنا ریپڈ سوشل چینج آیا. تو ان سوشل چینجز میں سے ایک یہ بھی تھا، یہ جو وومنز لبریشن موومنٹ ہے یہ کیسے شروع ہوا، اس کا کیا مطلب ہے. اس کا بنیادی طور پہ یہی بات ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ ایک انسان کی قیمت وہ ہے جو وہ کماتا ہے، تو عورت کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ وہ کچھ کمائی نہیں کرتی، وہ گھر میں کام کرتی ہے. ایکچولی جو پورے معاشرے میں سب سے زیادہ اہم کام ہے وہ عورت کا ہے، کیونکہ سارے معاشرے کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے. اگر سارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے سارا معاشرہ سدھر جائے گا، اگر سارے بچے خراب ہو جائیں سارا معاشرہ بگڑ جائے گا. ایک ہی نسل میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اور یہی راز ہے اسلام کی ایمرجنس کا کہ ہر گھر میں جو ہے وہ بچوں کو صحیح تعلیم مل گئی تو ایک نسل میں جو ہے مسلمان ساری دنیا پہ چھا گئے. کیونکہ اخلاق پہ ساری دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں. حالانکہ یعنی ہمیں یہ نہیں سکھلایا گیا، ہم مٹیریلسٹ سوسائٹی میں ہیں، اور مٹیریلسٹ مارکیٹ سوسائٹی کا ایک یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ ہر چیز مادے سے چلتی ہے، مال سے چلتی ہے. مال ہوگا تو اس سے چینج آئے گا اور مال نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہر چیز کردار سے چلتی ہے، اخلاق اور اعمال سے چلتی ہے، مال سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو ایک فالوور ہے. مگر ابھی یہ ہسٹورین ہے کینیڈی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا رائز اینڈ فال آف نیشنز. اس نے لکھا ہے کہ یہ کیوں نیشنز کیوں ابھرتے ہیں اور کیوں گرتے ہیں. تو اس نے سارا کا سارا ذمہ داری مال رکھی ہے کہ جہاں مال جمع ہو جاتا ہے تو وہ ابھر جاتے ہیں، مال ختم ہو جاتا ہے تو وہ کولیپس کر جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کانسیکوینس ہے مال کا جمع ہونا اور مال کا ختم ہونا. یہ کانسیکوینس ہے کردار کا، اخلاق کا،
اعمال کا. تو بیسیکلی مارکیٹ سوسائٹی تو یہ سکھلاتی ہے کہ مال سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر ایکچویلٹی میں ایسا ہے نہیں. تو جب یہ خیال ابھرا تو آہستہ آہستہ یہ جو موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ان دا ہول سوسائٹی ہے اس کی ویلیو ختم ہو گئی. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک عورت کو اس بات کے کہنے میں شرم محسوس ہونے لگی کہ آئی ایم اے ہاؤس وائف. تم کیا کرتی ہو؟ آئی ایم اے ہاؤس وائف، آئی ٹیک کیئر آف چلڈرن. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، فالتو کام ہے. آج بھی عورت کو امریکہ میں کسی پوچھیں کہ تم کیا کرتی ہو تو وہ شرمندہ ہوگی کہ یہ بتلانے میں کہ آئی ایم اے ہاؤس وائف. کہے گی آئی ایم اے سیکریٹری، آئی ایم اے ویٹریس، بار میں کام کرتی ہوں. ساری چیزیں جو ہے باعزت ہیں، اور ٹو بی آئی ایم اے مدر کوئی ویلیو نہیں، مدرہڈ کی کوئی ویلیو نہیں. تو جب سب سے قیمتی جو فنکشن ہے جس سے پورے معاشرے کا دار و مدار ہے اس کی ویلیو ہی زیرو ہو گئی تو پھر اس کا نتیجہ لازم تھا اس کے فیملیز ٹوٹ گئی. عورتوں نے تقاضا کیا کہ بھئی اگر ہماری کوئی ویلیو نہیں تو ہمیں بھی نوکری دی جائے. نوکری میں ان کو چانس نہیں ملتی تھی تو انہوں نے یہی لبریشن موومنٹ پر یہ جو ہمارے خلاف رکاوٹیں لگائی گئی ہیں کہ جابز ہمیں نہیں ملتے، ہمیں بھی ملے تاکہ ہماری بھی قیمت ہو معاشرے میں. تو آہستہ آہستہ انہیں لڑائی جھگڑا کر کے اپنے لیے رائٹس منوا لیے کہ ہم بھی جابز کریں گے. تو یہ سارا کا سارا یعنی سوشل پرائیورٹیز کی بات ہے. کوئی بھی یعنی کسی بھی معاشرے میں جس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو جابز ہے جو ٹریڈیشنل سوسائٹی میں وہ ایک سپورٹنگ فنکشن ہے. ہر جگہ یہ ریکگنائز کیا جائے آدمی کا کام ہے کہ وہ جا کے نوکری کر کے پیسے کما کے لائے تاکہ فیملی پل سکے. جاب فی نفس ہی سگنیفیکنٹ نہیں ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا جاب کرتا ہے. جاب ایک ذریعہ ہے پیسے کمانے کا جس کے ذریعے سے فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے. اگر وہ آدمی اپنا کام کر سکتا ہے تو اچھا ہے، اور نہیں کرتا ہے تو بیچارہ خود شرمندہ فیل کرتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. یہ کہ یہ جاب والا ہے اس لیے یہ باعزت ہے، یہ پیسے کما رہا ہے، اور جو گھر والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں. ایسا ہی ہوا، یعنی جو بزنس مین ہے اس کی اتنی تنخواہ ہے تو اب وہ آدمی جو ہے اس کی قیمت ہے، اور جو گھر میں ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ وہ پیسے نہیں کما رہے. تو یہ ریورسل آف پرائرٹیز ہو گیا. وہ چیز جو ایک سبب تھی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وہ خود مقصد بن گئی، اور جو چیز مقصود تھی وہ ایک ذریعہ بن گئی. چنانچہ ایک ریسنٹ ناول ہے اس میں ایک کانسیپٹ ہے. ایک چیز ہوتی ہے یعنی جب آدمی کیریئر میں ترقی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک سٹارٹر ہاؤس خریدتے ہیں کہ پہلے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیں، پھر ابھی یعنی یہ ہمارے لائق تو نہیں ہے مگر جب ہم ترقی کریں گے تو پھر بڑا گھر خرید لیں گے. یہ سٹارٹر ہے انیشل. ایک سٹارٹر وائف ہوتی ہے کہ وہ کیریئر کے شروع میں استعمال کی جاتی ہے، اس وقت اس کے لائق نہیں ہوتی، پھر بعد میں اس کو ڈسکارڈ کر کے اصلی وائف جو زیادہ سٹیٹس کے مناسب ہو وہ لی جاتی ہے. تو یعنی جو سکسیس ہے وہ اس کا دار و مدار پیسوں پہ ہے. فیملی جو ہے وہ ایسے ہی ایک پیریفرل سائڈ ایشو ہے. تو یہ تو میں نے بس ایک مثال دی. یہ پیسے کی جو پرستش شروع ہوئی تو اس کے معاشرے پہ بے شمار غلط اثرات ہوئے جس کے یعنی ہر ڈائمینشن میں اس کا جو زہر ہے وہ اس کی تاثیر دیکھی گئی. ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس میں جو ہے وہ ابھی بھی یہی ہے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں وہ اس لیے نہیں ٹیچ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے، بلکہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے اس سینس میں کہ جو طلباء ہیں وہ بہت زیادہ اثر لیتے ہیں ٹیچر کی بات کا. تو اب
ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح بات ان تک پہنچائیں. اور مجھے وہ شعر نہیں یاد رہا ہے, بہت ایکوریٹلی کیریکٹرائز کرتا ہے کہ بدلا زمانہ ایسا کہ پہلے ہے کہ نہیں وہ نہیں, کہ پہلے تو یہ تھا کہ جی چاہتا تھا کہ دل پیش کیجئے, اور یعنی ٹیچر کی ٹیچنگ کے بدلے طالب علم کہتا تھا جی چاہتا تھا کہ دل پیش کیجئے, مگر بدلا زمانہ ایسا کہ آج پس از سبق طالب علم یہ کہتا ہے کہ بل پیش کیجئے. تو اب طالب علم اور استاد کا رشتہ جو ہے وہ پیسے کا ہے, کہ آپ اس کو پیسہ دیں گے, وہ آپ کو یعنی وہ آپ کا ٹیچر جو ہے آپ کا ملازم ہے, اگر وہ صحیح کام نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹیں کہ یہ تم نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں اور تم نے اپنا کام نہیں کیا. تو یہ کانسیپٹ آف ایجوکیشن کہ یہ پیسے والی, یہ مارکیٹ سوسائٹی کی ایک جز ہے, اور آج یعنی اس کا یعنی ابھی بھی اثر چل رہا ہے. یہ جو یونیورسٹیز امریکہ میں ہیں ان کا آہستہ آہستہ کمرشلائز ہوتی جا رہی ہیں, اور اس پہ یعنی زور ہے کہ گرانٹس آتی ہیں کہ نہیں, اور جو پیٹنٹس ہیں وہ بن رہے ہیں کہ نہیں, اور یعنی بیسیکلی یہ جو لٹریچر اور ہیومینٹیز ہیں ان کی ویلیو کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اس میں پیسے نہیں ہیں. اور انجینئرنگ, اور یہ ریورسل ہے, یعنی پہلے زمانے میں لٹریچر, فلاسفی اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قیمتی مانی جاتی ہیں. انجینئرنگ اور یہ چیزیں یہ کم درجے کی تھی, یہ تو یعنی ایکچولی علم سے ان کا تعلق نہیں ہے, یہ تو ایک یعنی پیشہ ہے. جیسے آج بھی یعنی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں یعنی جو ٹریڈ سکولز ہیں ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہے جو, مگر اب یعنی سوسائٹی ایسی ہے کہ یہ ریورسل ہو رہا ہے. جو یونیورسٹی ہے وہ بھی ٹریڈ سکول بنتی جا رہی ہے, ہمیں اس میں پیشہ سکھلانا ہے, اور جس چیز میں زیادہ پیسے بنتے ہیں اس کی زیادہ قیمت ہے. تو مارکیٹ سوسائٹی کے یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں, اور اس وقت مارکیٹ سوسائٹی جو ہے وہ غالب آ گئی ہے دنیا میں. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے, یہی نیچرل ہے, اس کے خلاف کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے. یہ سارے خیالات بہت خطرناک ہیں, غلط ہیں. اصل میں اس مارکیٹ سوسائٹی نے پھر یہ جو لینڈ کو انہوں نے فار منی کر دیا, اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ میں اتنا زیادہ ڈیمیج ہوا ہے کہ سوچا نہیں جا سکتا ہے. بہت سارے یعنی ایسے جنگلات اور دریا اور نیچرل نظارے جس کا کوئی بدل نہیں تھا, ریفس, کورل ریفس, اور جو یعنی ہزاروں لاکھوں سال کی پیداوار تھے فطرت کے, وہ ختم کر دیے گئے پیسے کے لیے, معمولی سے فائدے کے لیے, اور ان کا کوئی یعنی طریقہ نہیں اس کو واپس لانے کا. جیسے جانور ہیں جن کی نسلیں ختم ہو گئیں. ایک وہ اشتہار تھا, ایک اشتہار نہیں تھا, ایک وہ ویڈیو تھا, ایک آسٹریلیا میں کوئی خاص قسم کی چڑیا ہوتی ہے جو ایک پہاڑ کے اوپر جا کے اپنی آواز یعنی کوئی گانا گاتی ہے, تو اس کے لوگ یعنی اس کے جس طرح سے شترمرغ یعنی وہ پیکاک ہوتا ہے تو وہ بلاتی ہے, تو کوئی سننے والا نہیں, اکیلی ہے, تو جس کو بلا رہی ہے اس طرح سے یعنی واقعی یعنی بہت ہی دردناک بات ہے کہ پوری کی پوری یعنی ایک اسپیشیز ختم ہو گئی. اور ایک نہیں یعنی روزانہ کے واقعات ہیں, یعنی روزانہ ایکسٹنکشن ہو رہا ہے. کس لیے؟ صرف یہ پیسے کی لالچ میں. اور یہ جو ہمارے دین میں آیا کہ فحشہ کی نجات ہو گئی کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا, تو
صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا جانور کو مدد کرنے، جانور میں کتے کو بھی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے؟ کہا کہ ہاں، ہر جگر والے کو فائدہ دینے کا ثواب ہے. تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کو یعنی ایک تو یہی ہے نظریہ کہ یہ مردہ ہے، اس کو خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، جلایا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے، یہ میرے اختیار میں، یہ میری پرائیویٹ پراپرٹی ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ہمیں، اس سے ہم فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، مگر اس کو قتل کر دینا، ہلاک کر دینا، مرضی سے جلا دینا، یہ سب ہمارے اختیار میں، بلکہ یہ امانت ہے، اس کو ہمیں پہنچانا ہے اگلی نسلوں تک. اور اگر یعنی اسے استعمال تو کریں، مگر ہلکا ہاتھ رکھنا ہے اس پہ، تاکہ اور لوگ بھی استعمال کر سکیں. جیسے وہ تو آج جو ہے وہ گریڈ کو، ہوس کو یعنی اتنا پروان چڑھایا گیا ہے کہ بے دروغ لوٹ مار مچی ہوئی ساری دنیا میں، اور یہ سارا یہ مارکیٹ سوسائٹی کے اثرات ہیں. اور یہی ایکچولی ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ جاہلیت جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے جو آج ہر جگہ نظر آ رہی ہے، اور اسلام اسی چیز سے مقابلے کے لیے آیا ہے. اور پہلے زمانے میں اس نے جو ہے وہ اس طرح سے یعنی پورے معاشرے کو بدل دیا، جس طرح سے اس زمانے میں ہوا اسی طرح سے آج بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان جاگ جائیں اور وہ سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو مارکیٹ سوسائٹی میں جہاں انسان کے جذبات کو بدلا جاتا ہے، جو نیچرل اس کے جذبات ہیں اس کی جگہ آرٹیفیشل جذبات ڈالے جاتے ہیں، پیسے کی طلب، ہوس، محبت، پیسے کی ترجیح. حالانکہ یعنی آج یعنی بہت عام ہے، کئی واقعے میں اپنے قریبی متعلقین میں سن چکا ہوں کہ وہ ایک بھائی اور دوسرا بھائی یا بہت قریبی دوست، ساری زندگی دوست، آپس میں بزنس کیا اور ایک نے دوسرے کو دغا دی پیسہ کمانے کے لیے، اپنے دوست کو یا رشتہ دار کو یا بھائی کو دھوکہ دیا. تو یہ خیال کہ یہ پیسہ میرے کام آئے گا اور میرا بھائی میرے کام نہیں، یہ غلط فہمی ہے، ایسا ہوتا نہیں. یعنی اصل میں جو ہے وقت ضرورت پہ انسان کام آتا ہے، پیسہ نہیں کام آتا ہے، مگر یہ دھوکہ ایک انسان کے ذہن میں ہے کہ پیسہ کام آئے گا. اور یہ مارکیٹ سوسائٹی کا ایک فنکشن ہے کہ یہ خیال پیدا کرے ذہنوں میں. تو اس کو یعنی یہ جو آئیڈیا ہے کہ نہیں ایسا تو ہوتا ہی ہے اور یہ آئیڈیلسٹک ہے، یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت جو ہے وہ مضبوط ہے اور صحیح ہے. اور یہ جو بات جس کو ہم آئیڈیلزم کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، اور جس بات کو پریکٹیکل بتلایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. اس لیے جو حق ہے اس کی دعوت دینا مشکل نہیں ہے، بلکہ ایسا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ یہ باطل بات جو ہے یہ کمزور ہے اور حق بات بہت مضبوط ہے. اس کی دعوت دینا جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں. آدمی سارے زندگی یہ غلط پیغام سنتا ہے، ایک بار وہ حق بات سن لے تو اس کے دل کو جا کے ہٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ نئی بات اس کو سنائی جا رہی ہے، بلکہ دین فطرت جو ہے وہ دل میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. اس لیے اس کو صرف یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان حاضی تذکرہ، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے. یہ نہیں کہ ہم کوئی نئی اور ریولیوشنری اور عجیب بات کہہ رہے ہیں، بلکہ پہلے سے موجود ہے، اس کو یاد دہانی دلانے کہ یہ حقیقت ہے. ہر آدمی کا دل اس پہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی، اللہ تعالیٰ کی رزاقی کی تذکرہ آتا ہے تو لوگ اس کو فوراً مان لیتے ہیں، سوائے اس کے کہ جس کا دل بہت زیادہ کالا ہو چکا. تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ
امر بالمعروف کریں گے، نہیں المنکر کریں گے، نیکیوں کو پھیلائیں گے اور برائیوں کو مٹائیں گے، اپنے آپ سب سے پہلے اور سارے عالم میں ہمیں ذمہ داری دی گئی۔ تو اسلامک اکنامکس جو ہے وہ اس کے جو بعض احکام ہیں جو مال سے متعلق ہیں، بیسیکلی مال سے متعلق جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حلال طریقے سے کمائے، جو مال ہو اس کو استعمال کرے جائز طریقے سے اچھے مقاصد کے لیے، اور جب اس کو ڈسپوز کرے میراث میں ہے اور تو وہ بھی حلال طریقے سے ہو۔ یہ ہر موقع پر یعنی مال کو حاصل کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس کو دینا، یہ ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو امپلیمنٹ کرنا، اور یہ اسلامک اکنامکس ہے اصل۔ اس کا جو ویسٹرن نظام ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ غلط فہمی جو بہت سے مسلم اکانومسٹ کو ہے کہ ہاں یہ بنیادی طور پہ جو ڈھانچہ ہے جو ویسٹرن اکانومکس وہ صحیح ہے، اور اس میں تھوڑا سا کٹ اینڈ پیسٹ کر کے ہم اس کو اسلامک کر دیں گے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی فاسد ہے، وہ مارکیٹ اکانومی سے متعلق ہے۔ مارکیٹ اکانومی خود ایک غلط چیز ہے، تو اس کی جو لاز ہیں وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ آپ نے کہا کہ پاورٹی اچھی چیز ہے اسلام کے لیے، اسے بھی تھوڑا سا ڈیٹیل اس طرح سے، جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ غربت سے اللہ کام آنے کے لیے انسان کو ایمان غربت سے بھی کہہ سکتی، یہ بھی ہے، مگر یہ بھی ایک قول ہے، مگر کتنے سارے قول ہیں فقر کے تعریف میں، کہا کہ جو مجھے اور پسند کرے گا، یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ فقراء کے ساتھ بیٹھوں، بہت سارے ہیں، بیسیوں احادیث مل جائیں گی فقر کے فیور میں، اور اکا دکا اس کے خلاف، تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، جمع کر کے دیکھو تم پھر پتہ چلے گا۔ یہ غریبوں کی فیور میں مطلب ان کو برا نہ سمجھنا، سر پاورٹی پر تو نہیں، سر غربت کی فیور میں تو کیا غریبوں اور دوسرا سر ٹریڈیشنل سوسائٹی سے ہم اسلامک سوسائٹی مراد یہاں پہ آج جو ہے میں نے ٹریڈیشنل سوسائٹی سے اسلامک سوسائٹی نہیں مراد لی، کیونکہ میں کارل پولانی کی کتاب ڈسکس کر رہا تھا، اور ٹریڈیشنل سوسائٹی وہاں یورپ کی ٹریڈیشنل سوسائٹی کی بات کر رہا تھا، مگر جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں ہم سب اس معاملے میں متفق ہیں کہ رسپانسبلٹی معاشرے کی یعنی سب کے لیے ہے، اور البتہ میکنزم ڈفرینٹ ہے، مختلف ٹریڈیشنل سوسائٹیز نے مختلف طریقوں سے اپنے ممبرز کی مدد کرنی ہے، اسلام ایک خاص طریقے سے ہمیں سکھلاتا ہے، مگر مارکیٹ سوسائٹی سب کے دشمن ہے، اس لیے اور چونکہ میں اس کی کتاب سے سکھلا رہا تھا اس لیے اس کا پوائنٹ آف ویو میں نے تیار کیا۔ یہاں تک کہ غربت والا مسئلہ یہ ذرا پیچیدہ ہے، اس لیے بھی اس کو سمجھانے کا وقت نہیں، مگر اس کے بارے میں